انسان نے جب کسی کو گمراہ کرنا ہو نا تو وہ ایسے دلائل لے کر آتا ہے کہ جس کے اوپر قیاس ہی نہیں کیا جا سکتا۔ موصوف کی بات سنیے گا۔ ہرن جو ہے یہ بھی ایک پالتو جانور ہے، یہ جنگلی جانور بھی ہے، اسے پالا بھی جاتا ہے، یہ بکری کی طرح ہے، بالکل اس کی شکل بھی ملتی ہے، جسامت بھی ملتی ہے۔ کیا کوئی اس کی قربانی کرنے کا فتویٰ دے گا؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ نبی کریم ان موصوف نے کہا ہے کہ ہرن ایک پالتو جانور ہے، کیا کوئی اس کا فتویٰ دے گا کہ قربانی اس کی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اور قیاس یہ کیا کہ کشتے کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، تو لہذا آپ جیسے ہرن کی قربانی کرنا جائز نہیں، ایسے کٹے کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یہ موصوف بہت بڑا دھوکہ دے رہا ہے، حالانکہ فقہ کی معتبر ترین احناف کی کتاب فتاوی عالمگیری کے اندر جا بجا لکھا ہے کہ جو جانور پالتو ہو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ پالتو جانور کے اندر کیا آتے ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے؟ یہ پالتو جانور کے اندر آتے ہیں، اور جن کی احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے صراحتاً۔ اور جو جانور وحشی ہے نا، ان کی کوئی بھی ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ وحشی جانور کی کسی نے قربانی کی ہو، جبکہ بھینس وحشی جانور نہیں ہے، ہرن ایک وحشی جانور ہے۔ اب وحشی جانور کی جب قربانی ہی نہیں ہے، وحشی جانور کو قربان ہی نہیں کیا جا سکتا، تو اب بھینس کو ہرن کے اوپر کیسے کر سکتے ہیں؟ جب عقل کی مت ماری گئی ہو نا، تو ایسے مسائل کے اوپر آپ قیاس کرتے ہیں کہ جن کا سرے سے وجود ہی نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، ہرن جنگلی جانور کی قربانی جائز نہیں، جبکہ بھینس جنگلی جانور ہے ہی نہیں، تو لہذا بھینس کی قربانی ناجائز کہتے ہوئے ہرن کے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ یہ ان کا علم کا ایک لیول ہے۔ اور دوسری بات یہ صاحب کہتے ہیں کہ کٹے کی قربانی جائز نہیں، اس کے اندر دلیل دیتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، اور ساتھ میں صحابہ نے نہیں کیا، اور ساتھ میں اس کا یہ بھی بیان سننے میں آیا کہ اس کا گوشت کھانا بھی جائز ہے اور دودھ پینا بھی جائز ہے، لیکن قربانی جائز نہیں۔ میں ان موصوف سے ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ آپ کے اصول کے مطابق اگر حضور نے قربانی نہیں کی، صحابہ نے قربانی نہیں کی، آپ جو کہتے ہیں دودھ جائز ہے، گوشت جائز ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھینس کا دودھ پیا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کا گوشت کھایا ہے؟ کیا صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھینس کا گوشت کھایا ہے؟ کوئی بھی روایت نہیں ملتی۔ تو محترم، آپ جو اصول بیان کر رہے ہیں اس اصول کے تحت آپ ہی پھنس رہے ہیں، تو لہذا فقہ کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے عقل کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ موصوف کے اندر دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ ایک غلط چیز کو دوسری چیز کے اوپر قیاس کر رہے ہیں، اور ایک اصول بتا رہے ہیں، اس اصول کے اوپر خود ہی پھنس رہے ہیں۔ تو لہٰذا فقہ کو سمجھنے کے لیے، مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنی کتابوں کو ہی پڑھ لیتے اچھی طرح۔